إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جنات و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا نبی میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر جس کا آخرت پر ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اس تمہید کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا چند ہفتوں سے جو درس ہو رہا ہے وہ ہے نماز کی قبولیت کے اعمال، اور ان اعمال سے بچا جائے جن سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، نقص واقع ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ کچھ باتیں میں پرانی کر لیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے رات گئی بات گئی، لوگ پچھلے ہفتے کے درس بھول جاتے ہیں، تو کافی درس ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہم سارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ درس ہمارے لیے خاص طور پر، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ایسی عبادت کریں کہ ہماری عبادت میں خلل نہ آئے، کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں اللہ معاف کرے ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے، کیونکہ نماز ہو دین کی کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے علم کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء سے رجوع نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، جیسے بڑوں نے بتایا دیکھا دیکھی کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں، کوئی ایک مسجد نہیں تمام مساجد میں اکثر مصلیان نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنا اور اس کو ٹھیک کرنا ہم پر فرض لازم ہے۔ تو میں نے کہا تھا پہلے درس میں کہ نماز میں ایک فریضہ ہے، وہ ہے خشوع۔ جب تک ہماری نماز میں خشوع نہیں آئے گا ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم صادر کر دیا
مومنوں کے اوصاف بتا دیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فلاح پا گئے، نجات پا گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ کون؟ نام عبد الرحمن عبداللہ قطن نہیں، خاندانی مسلمان قطعی نہیں بخشا جائے گا، بلکہ نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں۔ خشوع کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا لازمی، ہم پر فرض ہے۔ جو شخص ہم میں یہاں بیٹھا ہے اور جو سن رہا ہے سوشل میڈیا میں، یہ جان لو بنا علم کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ علم دیکھا دیکھی نہیں آتا، علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل علم سے، پوچھو۔ نماز کا مسئلہ ہے، ارکان الاسلام ہے، ہم نے نماز کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، ایک دم ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر آدمی کو احساس ہی نہیں ہے کیا میری نماز صحیح ہے کہ غلط ہے، جبکہ نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ دیکھو، بتایا تھا نا حدیث ہے، نبی کے سامنے نئے نئے ساتھی آئے ہیں، نبی کے سامنے ایک شخص نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا، نبی نے کہا جا تیری نماز نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ مسجد میں ہے، نبی کا زمانہ ہے، نبی کا صحابی ہے، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، اور ہمیں فکر نہیں ہے یہ ہمارے درمیان نبی نہیں ہے بولنے والے، اس لیے ہم بے خوف ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، نماز کو یوں ہی گزار رہے ہیں۔ دن اور رات میں 5 ٹائم نماز پڑھنے والے، انہیں فکر نہیں ہے کہ نبی کا زمانہ اور نبی کے تیری نماز نہیں ہوئی، اور ہم بنا علم کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اکثر مسلمان کی حالت یہ ہے، علم نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں، معلوم نہیں کرتے، دیکھا دیکھی نماز پڑھ، اور نماز میں اتنی کوتاہیاں، اللہ معاف کرے۔ ہم تو دعا ہی کرتے کہ اللہ قبول کرے، لیکن صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کیا ہوں، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، نماز نبی کی سنت کے موافق پڑھو گے، تَهْتَدُوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آج ہماری حالت دیکھو، ہمیں صرف گھمنڈ اس بات کا ہے میرا نام عبد الرحمن، میں خاندانی مسلمان، بس میرے کیا ہے، جہنم تو غیروں کے لیے نہیں۔ میرے بھائی تصور کرے صحابہ کا زمانہ، صحابی نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا تیری نماز کتنے سال میں اس نماز کو پڑھتے ہوئے؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ ہم تو پتہ نہیں 5 سال 10 سال سے نمازی ہوں گے شاید، 40 سال سے نماز پڑھ رہا آدمی ہو۔ اور کیا کہا صحابی رسول نے؟ کہا تو اگر ایسے مر گیا نا تو نبی کے دین پر نہیں مرے گا۔ شرک کر رہا تھا وہ، ہاں، بازاروں میں گھوم رہا تھا ہماری طرح، بدماشی کر رہا تھا، لہو لعب کر رہا تھا، کھیل و کود کر رہا تھا، دنیا کما رہا تھا۔ مسجد میں صحابہ کا دور ہے، نماز پڑھ رہا تھا، کہا تو نبی کے دین پر نہیں ہے۔ اور ہماری حالت دیکھو، 4-5 ہفتے سے درس دے رہا ہوں، ایک بندہ بھی نہیں مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں نماز سکھاؤ، بس آئے درس میں بیٹھے، درس سنے، اجر کمائے، چلے گئے۔ یاد رکھو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، جب نماز کا حساب ہوگا وہاں خون کے آنسو روں گے، اے کاش میں نماز کی اصلاح کر لیتا۔ آج میرے دفاتر کھلے ہیں، نماز کا دفتر کھلے گا، نماز چیک ہوگی، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں نماز صحیح کیسے ہوتی ہے، نماز باطل کیسے ہوتی ہے، نماز میں کیا واجبات ہے، علم ہے نہیں ہے۔ تصور کرو
یہ درس میں دے چکا ہوں، نئے نئے ساتھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی نمازیں ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص قیامت کے دن آیا، اس کی نماز 60 سال کی کتنے سال کی ہے؟ 60۔ اتنی تو ہماری عمر ہوتی ہے، اسی میں مرتے نا، 60-70 میں مر جاتے ہیں۔ 60 سال عبادت کیا ہوا، نماز پڑھا ہوا، اللہ اس کے منہ پہ مار دے۔ وہ منافق نہیں تھا، جو ہم ہلا کر سکے وہ منافق ہے، ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہی ہے، لیکن نماز صحیح نہیں پڑھا، اس کے منہ پہ اللہ مار دے، اور اس کی نماز خراب ہو گئی، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی، کہ تمام عمل ضائع باطل، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کیا یہ ہماری کوشش ہے؟ کیا یہ ہماری چاہت ہے؟ ہم دنیا چھوڑ کے آتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے اس لیے کہ نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ کوئی لوگ تو ایسے ہے کہتے نماز تو پڑھ رہے نا بھائی، احسان کر رہے، اس پہ احسان کر رہے۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، اپنے اوپر احسان کر رہا، تاکہ میں نجات پاؤں قیامت کے دن۔ یاد رکھو، نماز کوئی قرض نہیں ہے، کوئی احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، یہاں پر فریضہ ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، جو آیت میں نے پڑھا ہوں نا خطبے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں عیش و عشرت کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کی محبت دل میں رکھے، بس نجات۔ اس سے ہٹ جاؤ گے تو یاد رکھو گمراہی۔ صحابہ نے یعنی کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہماری نجات اللہ رسول کی اطاعت۔ یاد رکھو، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ارکان الاسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ یاد رکھو، نماز کی فکر کرو، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں۔ 80 کے درمیان 80 تک احکام آئے قرآن، 80 مرتبہ اللہ نے حکم جاری کیا نماز کے تعلق، تو معمولی عبادت تھوڑی ہے۔ نماز ہم دیکھتے ہیں انسان کی حالت ہی خراب ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ سنت ہے، نہ حکم معلوم ہے، نہ آداب معلوم ہے، ترنگی، نہ کپڑے۔ پورے درس دے چکا ہوں نا میں، کپڑے کے احکام ہم نے بتائے ہیں۔ آپ کپڑے صحیح نہیں پہنتے ہیں، ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، پیچھے کا حصہ دکھتا ہے، بنین چھوٹی ہوتی ہے، رکوع سجود میں پورا پیچھے کا دکھتا ہے، نماز تو باطل ہو، نماز گئی، اس کی نماز نہیں ہو۔ ستر کھل گیا بھائی، ستر کھل گیا، اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ لوگ بولتے بھائی دیکھ پیچھے کیا دکھ رہا ہے، ہاں ہنس کے نکل جاتا، ایسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہاں صحابہ رسول نماز پڑھ رہا ہے، صحابہ کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا لباس پہنے ہوئے، لیکن نماز ان کی باطل قرار دی جا رہی ہے۔ اور ہماری ہے باطل نماز، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ آداب ہے، نہ سنت معلوم ہے، نہ نماز ترتیب سے پڑھتے ہیں، نہ خشوع ہے، نہ خضوع، کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھا دیکھی آ رہے بس نماز کے۔ مت ضائع کرو اپنی نمازوں کو، فکر پیدا کرو، خوف پیدا کرو، سیکھو، معلوم کرو۔ جب بچہ فیل ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو خوف بڑھ جاتا ہے، بچہ فیل ہو گیا، لائف خراب ہو جائے گی، اس کو اور کورس کراتے ہیں، ہاں، اور ٹیوشن دیتے ہیں اس کو، تاکہ بچہ آگے بڑھے۔ ہمیں فکر نہیں ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں کیسے پڑھے، صحیح ہے غلط ہے۔ ہر انسان پہ فرض ہے، یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پہ دین کا علم سیکھنا فرض، بالخصوص وہ علم جو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ ہمیں علامہ تو نہیں بننا ہے، پروفیسر تو نہیں بننا ہے، ارے اتنا مسلمان بن جا کہ قیامت کے دن تیرا اسلام، تیرا ایمان، تیرے اعمال تجھ کو جہنم سے بچا دے۔ ہے ہمارے پاس؟ چیک کرو اپنے آپ، کیا سیکھیں ہم؟ لوگ کو قرآن پڑھنا معلوم ہے، ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ حدیث اردو میں موجود ہے، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ علماء کے دروس ہوتے ہیں، علماء کویت میں موجود ہے، رابطہ نہیں ہے۔ ان کے فون میں دیکھو، آورہ قسم کے لوگ
گمراہ قسم کے لوگ، بدمعاش قسم کے لوگ کی پوری لسٹ ہوگی، ان میں کوئی عالم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نہیں حقیقت میں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے، اللہ قرآن میں کہا نا، قرآن کا حکم ہے، 2 جگہ حکم آیا، اللہ نے کہا فاسألوا، پوچھو، معلوم کرو۔ کیسے معلوم کریں گے؟ رابطہ کدھر ہے؟ فون ہے نا، ہے اس آیت پہ عمل؟ اگر اس آیت کو ہم ترجمے سے پڑھتے، عمل کرنے کے لیے پڑھتے، ہمارے فون میں علماء کے ارکام ہوتے، ہم اس سے رابطے میں رہتے، ہم اس سے مسائل پوچھتے۔ ہر مسلمان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کوئی آزاد نہیں ہیں، دن رات جو ہم گزار رہے ہیں بے شمار مسائل آتے ہیں، ہمیں تمیز نہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، بس چل رہی گاڑی، مسلمان در مسلمان چل رہے، لیکن در حقیقت ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں تہتدو، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کب؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، جب نبی کی اتباع کرے، نبی کی پیروی کرے، نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ کیا ہے ہمارے میں کیا علم ہے؟ تصور کرو، خوف پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو، یہاں جانے کے بعد رات گئی بات گئی، یاد رکھو یہاں فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، سب سے اللہ پوچھے گا، کیا جواب دوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ سالوں سے بیٹھ کے درس سنتے ہیں، نماز ہی نہیں سے پڑھنے کو آتی ہے، کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ دنیا کا علم اگر بچہ ایک بار فیل ہو جائے، ماں باپ پریشان، غید و غضب میں آ جاتے ہیں، بچے کی پٹائی کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت دیکھو، سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی صحیح نہیں پڑھتے۔ جب باپ صحیح نہ پڑھے تو بچے کہاں سے صحیح پڑھیں گے؟ اور بیوی کہاں سے صحیح پڑھے گی؟ بیوی اور بچوں کے احکام، ان کی مسئولیت، ان کے جواب بھی اللہ نے شوہر کو رکھا ہے، باپ کو رکھا ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کوئی باپ ہوگا، کوئی شوہر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے فکر ہمارے کو؟ بس شیخ آتے درد دیتے چلے جاتے، بس سنے نکل دے ہو گئے۔ یہ راستہ دین کا نہیں ہے۔ اگر صحابہ ایسے ہوتے نا ہماری طرح، آج دین مٹ چکا ہوتا۔ وہ تو اللہ والے تھے، جو سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ ہم یہاں سنتے یہاں سے نکال دیتے، یہاں فٹ ہی نہیں کرتے ہیں، جو بھی چیز آتی نا کان میں رائٹ میں لیفٹ سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان بھی لگا ہے نا ساتھ میں، ارے یار داڑھی ہے چہرے میں، نمازی الحمدللہ، تو توحید والا ہے، تو اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث نام رکھ لینے سے، اپنے آپ کو موحد کہہ لینے سے کوئی موحد نہیں بنتا۔ سچا موحد وہ ہے جو نماز علم کے ساتھ پڑھتا ہے، سیکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھو، پیمانہ یاد رکھو، خالی ڈھکوسلے کرنا میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تیرے منہ پہ مار دے گا اللہ سبحانہ وتعالی، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، اہل علم سے رجوع کرتا ہے۔ ہم تو ہفتہ گزار دیتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں علماء سے، بدکاروں سے ڈیلی واسطے ہوتے ہیں، ڈیلی دوست یار ملتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، چائے گاوا پیتے ہیں۔ علماء سے وہ رجوع کرتا ہے جس کے دل میں حقیقی اللہ کا خوف، جو حقیقی اہل حدیث ہے، جو سچا موحد ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کا رابطہ رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اہل علم سے رجوع کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا نا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے، نماز ایسی پڑھو گے جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ویسی نہیں جیسے نبی کو دیکھا گیا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، روایت کیا، صحابہ نے کہا تیری نماز باطل ہے، تو نبی کے دین پر نہیں ہے۔ ہم سارے بیٹھے کس کے دین پر ہیں؟ وہ سوچے، وہاں پکڑ ہوگی نا قیامت کے دن، تو وہاں رسوائی ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے، آنکھیں کھلی ہے، اپنا محاسبہ کرو، اپنی تمام عبادت، صرف نماز ہی نہیں اور بھی عبادت اچھی کرو۔ میں نماز میں کتنی غلطیاں نکالا بھائی، نہ سب بنتی ہم صحیح کرتے ہیں، نیت منہ سے کر کے ہم گناہگار بنتے ہیں، نہ کپڑے ہمارے ڈھنگ کے ہیں، نہ نماز میں خشوع ہے، نہ ارکان کی ہم سیکھتے ہیں کہ ارکان کیسے ادا کی جاتے ہیں، نبی کی کیا کیا سنتیں ہیں، کن کن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے ڈرایا ہے۔
منافقوں کی نماز کیسی ہے؟ آج اکثر مسلمان کی نماز منافق والی، آئے پھٹ پھٹ نکلے، جب آتے نا مسجد میں تو پورا بھائی کا ٹینشن لے کے آتے، چھوڑ کے نہیں آتے۔ اور موحد وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے، مسجد میں آیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ اللہ کی رحمت کا سوال کر کے رحمت کے مسجد میں آتا رحمت کے لیے، لیکن دنیا میں آ کے اس کا پورا ذہن باہر، کوئی کھیل میں، کوئی کام میں، کوئی کھانے کے ہنڈی چھوڑ کے آیا، بھائی بند کر کے آ، ہنڈی بند کر، میں دیکھا ہوں سلو رکھ کے نماز میں ٹینشن میں، کہاں جرا بھائی، ارے ہنڈی رکھ کے آیا۔ ارے عجیب اتفاق ہے مسلمانوں کا، یعنی کھانے کو ترجیح نماز پر، اور بولتا کیا اپنے آپ کو اہل حدیث۔ یہ دھوکہ دیا شیطان۔ سیکھو اہل حدیث کون ہوتے ہیں، موحد کون ہوتا ہے؟ موحد وہ ہے، اہل حدیث وہ ہے، اپنی ہر عبادت نبی کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہا نا، کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی آئیڈیل ہے۔ تمہارا ضمیر، تمہارا نفس، تمہارا مزاج، تمہارا عالم، تمہارا مذہب یہ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہے، اور اللہ نے دین مکمل ہم کو دے کے گیا ہے، اور دین محفوظ ہے، قرآن میں حدیث میں محفوظ ہے، علماء موجود ہے، قبل اس کے کہ علماء ختم ہو جائے، جہلا پھیل جائے، پھر ہمیں دین بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، کوئی توحید نہیں بتائے گا، کوئی احکام شریعہ نہیں بتائے گا، کوئی حلال حرام میں فرق نہیں بتائے گا، دین مٹ جائے گا، مسلمان رہیں گے جیسے آج ہے نا، اس وقت بھی مسلمان رہیں گے، اور زیادہ رہیں گے مسلمان، تھوڑی نہیں رہیں گے، لیکن مسلمان نہیں رہیں گے۔ آج الحمدللہ اچھا دور ہے، علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ میرا آج کا موضوع دوسرا تھا، لیکن نئے نئے ساتھی تھے، نماز کا اہم مسئلہ ہے، تو ہماری نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع کیا ہے؟ جب نماز پڑھے تو ہمارا دھیان پورا نماز میں۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہمارے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم ایسی نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی، دیکھو حالت مسجدوں میں اتنے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان کس طرح کے، انہیں احساس نہیں ہو رہا، خطبہ سنتے رہتے ہیں، درود سنتے رہتے ہیں کہ نماز کی اصلاح کرو، نماز کی اصلاح کرو، نماز صحیح پڑھو۔ صحیح نماز پڑھو گے تو کامیاب ہے۔ نماز میں غلطی کب ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ جب علم نہیں سیکھنا۔ انسان علم سیکھے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک کیا عمل کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، جب علم سیکھے گا تو ہی بچیں گا نا میرے بھائی۔ علم کی بہت ضرورت ہے، علم سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ بنا علم کے نہ توحید آئے گا بھائی، نہ عبادت ہماری صحیح ہوگی۔ آج عبادات میں بہت بدعات و خرافات، اب آگے درس اور چلیں گے بھائی، صرف نماز کے مسئلے پر اتنی کوتاہیاں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک دو نہیں، کثیر مسلمان غلط نماز پڑھ رہے ہیں، بس کون کو بتانے والا نہیں، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ سجدے میں صحیح طرح سے زمین پر ٹکتے ہیں، بہت خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے کہا میرے بھائی دھیان میں رکھو، ذہن میں رکھو، فکر کرو۔ یہ فکر کے ایام ہے، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، پھر ہم لاکھ شکوہ لاکھ التجا کریں اللہ سے کہ اللہ ایک بار بھیج دے، ایک بار بھیج دے۔ اللہ کہے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلم، کہ مجھ سے بات مت کر، یہیں پڑے رہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر بھی علم سے ہوتا ہے، شکر بھی علم سے ہوتا ہے۔ علم حاصل کرو، جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کی توحید بھی اچھی ہے، اس کی عبادت بھی اچھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں۔
جو علم سیکھتا ہے نا وہ فرشتہ نہیں بن جاتا، لیکن یہ علم کی وجہ سے، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم سیکھنے والوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوق کی دعائیں دیتا ہے، تمام مخلوق دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ کسی بھائی کا سوال ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ وطر کیا بولا دیکھو؟ طریقے سے پڑھتے ہیں، اصل وطر کا کیا طریقہ ہے؟ وطر لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ کون سا ہے؟ صحیح طریقہ چالو ہے نا درس۔ اب یہ درس جو ہے ترغیب ہے، ترہیب ہے۔ تعلیم علماء کے پاس جاؤ نا، آڑے دن جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ اب یہاں اتنا سکھاؤں گا، لوگ جلدی جانے والے ہوتے، درس میں اتنا لیٹ ہو گیا۔ تو جو میں بتا رہا ہوں درس نماز کی طریقہ ہے نا، جب نماز پڑھو تو خود کو آنا چاہیے، دل میں خوف آنا چاہیے۔ وطر کا طریقہ لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں نا۔ وطر، اچھا وطر جو ہے کئی طریقے سے ہے۔ وطر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی۔ اگر ایک کو 1 رکعت پڑھنی ہے، ایک کی نیت کرے گا، ایک کے سلام پھیر لے گا۔ اگر 3 پڑھنی ہے، اس کے 2 طریقے حدیث میں آیا، 2 طریقے۔ ایک طریقہ جو عرب میں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں کہ 2 الگ سے پڑھتا ہے، ایک الگ سے پڑھتا ہے، یہ ایک طریقہ افضل طریقہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ 3 رکعت پڑھنے کا، 1 سلام اور 1 تشہد۔ اگر 3 اگر اکٹھی پڑھنی وطر تو 2 رکعت میں نہیں بیٹھ جائے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مغرب کی مشابہ عمل نہ کر، تیسری میں بیٹھ کے سلام پھیرنا۔ 5 رکعت ہے تو 4 میں نہیں بیٹھنا، 5 میں بیٹھ کے سلام پھیرنا۔ اگر 7 پڑھنی ہے تو 6 میں بیٹھنا ہے اور 7 میں سلام پھیرنا ہے۔ 9 پڑھنی ہے، 8 میں بیٹھنا، تشہد کرنا ہے، 9 میں سلام پھیرنا۔ یہ وطر کے طریقے، ارکان، تعداد۔ اور بھائی جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو جیسے میں وہاں کے حالات جانتا ہوں، جیسے سیلری 20 تاریخ کا چڑھانے کے پیسے ملتے ہیں، اگر میں اس پہ شکایت کرتا ہوں تو اس بندے پہ شکایت کرتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس بندے پہ جھوٹ بولتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ جیسے جہاں میں کام کرتا ہوں، زور سے بول کر جہاں میں کام کرتا ہوں، اگر وہاں پہ بندہ جانا چاہتا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھنا؟ نہیں کام کرتا، جیسے میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو میں وہاں کا حالت جانتا ہوں، 20 دن کی سیلری چڑھا کے ملتی ہے۔ کیا اچھا کام کرنا وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، مطلب یہ جہاں کام کرتے نا وہاں پیسہ بہت لیٹ دیتے، کوئی دوسرا آدمی وہاں جانا چاہتا تو یہ منع کریں گے، کر سکتے؟ ہاں، کسی کو صحیح راستہ بتانا یہ واجب ہے۔ ایک کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، کمپنی کا اونر صحیح نہیں ہے، سیلری بروبر دیتا نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ نئے ساتھی کو بتا سکتے بھائی یہاں پہ یہ چل رہا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بولو اور ہاں، کوئی تمہارا ذاتی دشمنی تم نکالتے جو غلط ہو جائے گا۔ ہاں چلے سبحانک اللہم و بحمدک۔